مہیا کیا گیا. میرے خیال میں یہ فرسٹ ٹائم اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ پریس کے سامنے بھی ہم جواب دہ بھی ہوں اور ہمارے جو نیشنل لیول کے اور صوبائی لیول کے عام لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں جو کہ اس طرح کی جو صورتحال چل رہی ہے ہمارے صوبے میں. تو فارسٹ کا میں اور وائلڈ لائف کا ایک پروجیکٹ ہے گرین پاکستان پروگرام کی توسیع فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے شیئر اس میں 50% اور صوبائی گورنمنٹ کا بھی ہے. ٹوٹل اس کی تقریباً 15 بلین روپے ہے. تو اس میں 50-50% ہے. 50% صوبے کا ہے 50% مرکز کا ہے. اس میں یہ 2020 سے شروع ہوا ہے اور اس کی جو کمپلیشن ڈیٹ ہے وہ جون 2028 تک ہے. اس کے جو ٹارگٹس ہیں 60 ملین پودے ڈیولپ کرنے ہم نے نرسریوں میں. اس میں محکمانہ شجرکاری جو ہے 51% ہے. کسانوں کو مفت پودے فراہم کرنا 11% ہے. عام ادارے لوگوں کو شجرکاری میں مفت پودوں کی تقسیم 37%. تمام اضلاع میں نرسریوں کا قیام اور 43 ملین نرسری پودوں کی پیداوار. محکمے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مشینری آلات دفاتر اور رہائش کی فراہمی. کیونکہ یہ آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ اس کی جو ہے نا پرائرٹی بڑی کم رکھی گئی ہے ہمارا جو بھی سسٹم ہے اس میں. تو اس پروجیکٹ سے ہمیں کافی چیزیں مطلب چانس ملا موقع ملا کہ ہم اپنے آپ کی ڈیولپ کر لیں. انفراسٹرکچر ہے گاڑیاں ہیں اور مشینری بھی ہے. تو اس میں جو ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہے تقریباً 2900 ہے. اس میں جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے وہ ہیں مقامی کمیونٹیز ہیں کسان ہیں شہری ہیں اور عوامی ادارے. اور اوورآل ظاہر ہے ہمارا جو ماحول ہے پورے شہر کا یا صوبے کا اس میں بہتری کی لائے گا. اس میں جو سماجی فوائد ہیں اس میں کہ غیر استعمال شدہ جو ہماری زمینیں ہیں سرکاری جو ہمارے جنگلات کی وائلڈ لائف کی ہیں. ہمارے پاس بڑے نیشنل پارک بھی ہیں ہنگول بھی ہے اور ہزار گنجی تکتو کو بھی ابھی ڈکلیئر کیا گیا ہے. اس میں ان کے تحفظات اور اس کو ڈیولپ کرنا. اس میں جو جنگلی حیوانات ہیں ان کی بھی. اس میں جو معاشی فوائد ہیں اس میں جنگلات کمیونٹی اور جو کسانوں کی زمینوں کی بحالی. اس کی تقریباً 1,42,000 ہیکٹر یہ تقریباً بنتے ہیں 3,51,000. اور اس سے اوورآل جو فرق پڑے گا ہماری گرینری اس میں صوبے میں جو آ جائے گی 0.41%. اس میں عوامی افادیات کے جو چیزیں ہیں کہ جنگلات جنگلی حیوانات کی بہتری ماحولیاتی معیار کو بہتر بنانا قدرتی وسائل کو محفوظ کرنا اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے. بلوچستان کے تمام اضلاع میں نرسری انفراسٹرکچر تیار کیا گیا ہے اور 1,14,000 ایکڑ مینگروو یہ جو ہمارے کوسٹل ایریاز ہیں وہ 14,000 ایکڑ جو ڈیولپ کیا گیا. اس کے علاوہ بھی اریگیشن ورلڈ بینک نے بھی اپنے طور پر پروجیکٹ کیے ہیں اور وہ ہمیں کاربن کو کیپچر کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے. یہ بلوچستان کے تمام 10 جنگلات زون کے لیے موزوں درختوں کی اقسام کی رہنما کتاب تیار کی گئی ہے. تمام شجرکاری مقامات نرسری اور منصوبے کے کام کو جیو ٹیگ کیا گیا ہے. مطلب پورا ایک میکینزم ہے اس کا چیک بیلنس کا. اور ماحولیاتی تبدیلی سے بچاؤ کے لیے کاربن کریڈٹ منصوبے کی تیاری بھی اس میں شامل ہے. تو یہ تھوڑی سی ہماری طرف سے بریف تھی. اگر کوئی سوال ہے ہمارے میں فائر کا ہے یہ تو کافی نیچر سے زیادہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی اس میں. عمران صاحب آپ بھی تھوڑا سا اس میں آ جائیں گے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ٹیکنیکل لوگ ہیں. تو ہوتا یہ کہ موسم آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جب بہت گرم موسم ہو جاتا ہے
اس میں مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو قدرتی طور پر ان کی آپس میں فریکشن ہو جاتی ہے جو خشک پودے ہوتے ہیں. پھر جو اس میں چروائے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ آگ ہو جاتی ہے. اور کوئی جو پکنک پارٹی کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کی طرف سے بھی اس طرح کی, یا کوئی اور ٹرائبل آپ کو پتہ ہے ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے چیزیں. تو اس میں جو اس سال کے جو واقعات ہوئے اس کو تو ہم نے بہت جلدی بڑی ہمت سے ہمارے جو انتظامیہ تھی اس کے ہم نے کنٹرول کر لیا. اور یہ جو آپ بتا رہے ہو قلعہ سیف اللہ میں تقریباً 1700 ایکڑ تھی, اور شیرانی میں بھی اس طرح ہوا تھا کوئی 500 کے لگ بھگ ایکڑ, اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ ہر دنیا میں ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں. باقی جو ایکوپمنٹس کی بات کی اس میں ہم نے کوئی اس طرح کی پرچیز اس سال PSDP میں رکھا ہوا ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی, ابھی تک ہم نے اس میں پرچیز نہیں کی ہے. اس میں کوئی ٹیکنیکل ڈیٹا پچھلے سالوں کا. السلام علیکم جی, میرا نام علی عمران ہے, میں چیف کنزرویٹر فارسٹ ہوں. ہم نے گزشتہ 5 سال میں, کیونکہ یہ فارسٹ فائر موسمیاتی تغیر اور تبدیلی کی وجہ سے اس کے انسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں, اور ہمارے پاس پورے 5 سال کا ڈیٹا ہے. 39 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں, 6000 ہیکٹیئر سے زیادہ کا ایریا افیکٹ ہوا ہے. اس سال تقریباً 11 انسیڈنٹس ہوئے ہیں, اور پہلے سالوں میں زیادہ تر واقعات ہوتے تھے اپریل سے اکتوبر کے درمیان, لیکن اس دفعہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جنوری آنورڈ یہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں. اور ریسنٹلی جیسے آپ نے بات کی تو 3 واقعات پچھلے 2 ہفتوں میں رونما ہوئے ہیں, ایک ذوب میں, ایک ہرنائی میں اور ایک شیرانی میں. ذوب اور ہرنائی کی آگ کو بڑی بہتر طریقے سے یہ کمیونٹی فارسٹ ایریاز ہیں بیسیکلی. پودے بالکل بچوں کی طرح ہوتے ہیں. جو ہمارا ماحول ہے, پانی کی موسم ہے, لائف سٹاک بہت بڑا دشمن ہے, وہ بھی ایک ضروری ہے. مطلب کہیں پہ کامیاب ہو جاتے ہیں, کہیں پہ کم ہو جاتے ہیں, کہیں پہ 50% 30% اس طرح کی کامیابی کے ریشو ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ تر پودے ہوتے ہیں, نرسریاں ہوتی ہیں, وہاں سے لوگ لے جاتے ہیں. ایک مثال کینٹ کی ہے, اس کو پھر تحفظ بھی فراہم کرنا پڑتا ہے. پورے بچے کی طرح اس کو 5-6 سال آپ ڈیولپ کریں گے تب تک نظر آ جائے گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس کس طرح کا ماحول ہے, ایرڈ زون ہے, بارشیں کم ہو جاتی ہیں, پانی کم ہو جاتا ہے. تو ہیں اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ چلیں گے ہمارے ساتھ, آپ کو دکھائیں گے کرپسا میں, ادھر مری آباد کی طرف ہے, ادھر یہاں پہ جو ہمارا مسلخ کا بڑا ایریا ہے وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے. اس میں یہ جو زیادہ تر کینٹ کی ہے ڈیولپ ہے, یہ ہماری طرف سے زیادہ گئی ہیں, کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس ان کی کیئرنگ ہوتی ہے, پانی دیا جاتا ہے, تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. کیونکہ معاشی حساب سے لوگ غریب ہیں, ان کو متبادل ایک فیول چاہیے. پہلے بھی ایک کوشش کی گئی تھی کہ LPG پلانٹ پروویژن کی جائے, تو وہ کامیاب نہ ہو سکا. ابھی ہم نے ایک تجویز بنائی ہے کہ وہاں پہ ایک باقاعدہ LPG پلانٹ کا قیام کیا جائے. گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کی تھی, اور ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم نے ایک پروپوزل بھیجا ہے, تاکہ ایک عام آدمیوں کو ہم وہاں پر سبسڈی ریٹ پر سلنڈر گیس دے دیں. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. دوسرا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جس طرح مسکٹ ہے یا کوئی اور ہے جو لکڑی کم ریٹ پہ لوگوں کو ملے, اس کی پروویژن کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. آس پاس جو ہرنائی کا علاقہ ہے وہاں گرو کر لے, تاکہ لوگوں کو کم قیمت پہ یہ چیزیں مل جائیں. باقی جو آپ نے تقاطع کی بات کی اس پہ دیکھیں ہم نے انکوائری کر رہے ہیں, چیف سیکرٹری صاحب نے بھی ایک انکوائری کمیٹی کی ہوئی ہے. اس میں بہت بڑا پریشر ہے, ہوں گے ملوث, ہم اپنے یہ نہیں کرتے. کچھ لیویز والوں کی بھی شکایتیں آ رہی ہیں, کچھ لوکل لوگوں کو بھی, اس پہ ہم انکوائری کر رہے ہیں. کنکلوژن آ جائے گی آپ لوگوں کو بتا دیں گے. اس میں